بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے، حسب ترتیب ہم آج کی اس مجلس میں سب ساتھی جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ سہمائی امتحان بالکل قریب ہے اور امتحان کا مقصد ہی ایک طالب علم کی جانچ ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے۔ عند الامتحان یکرم الرجل او یوحان، سنا ہے اس سے پہلے کبھی؟ عند الامتحان یکرم الرجل او یوحان۔ امتحان کا تو ایک مقصد ہے، صرف پرچہ لکھنا نہیں ہے۔ امتحان کے نتیجے میں یا تو بندہ اپنے آپ کو اکرام یعنی عزت کے قابل بنا لیتا ہے، یا وہ ثابت کر دیتا ہے کہ میں اس عزت کے قابل نہیں تھا۔ اساتذہ کی 3 مہینے کی ہوئی محنت کی وصولی کا وقت آ رہا ہے دوستو۔ جو کچھ آپ کو پڑھایا، لکھایا، محنت کی، سمجھانے کی کوشش کی، اب 3 مہینے کے بعد ایک طالب علم نے استاذ کی اس محنت کو کتنا محفوظ کیا، کتنا ضبط کیا اور کتنا اب اس کی تیاری کر رہا ہے۔ اس لیے کہ اگر استاذ محنت کرے اور طالب علم اس کو رائے گاہ کر دے، اس کو ضائع کر دے، تو طالب علم سے زیادہ نقصان استاذ کا ہوگا۔ اور آج تو ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہر چیز ہمیں تیار ملتی ہے۔ استاذ عبارت پڑھتے ہیں، استاذ سبق پڑھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، لکھواتے ہیں، اور اگر طالب علم کہے کہ استاد جی سمجھ نہیں آیا تو پھر استاذ دوبارہ سمجھاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، گویا ایک پکی پکائی روٹی ہے، تیار حلوہ ہے، بیٹھ کے کھاتے ہیں آپ لوگ۔ اس پہ ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے اکابرین کا، بڑوں کا، بزرگوں کا علم اس طرح نہیں تھا۔ اس میں پڑھنے والا طالب علم ہی آنے والے سبق کو خود حل کرتا تھا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں لکھا ہے کہ جب ہم اپنے استاذ کے پاس پڑھ رہے تھے، یعنی حضرت علامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، تو اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ آنے والے کل کے سبق کی تیاری طالب علم خود کر کے آئے گا۔ بس استاذ کے ذمے یہ ہوتا تھا کہ آج سبق کے بعد کہہ دیا یہاں سے لے کر
یہاں تک کل سبق ہوگا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے دوست؟ کل کے سبق کی حد بتا دی کہ ہدایت النحو یہاں سے لے کر یہاں تک، کنز یہاں سے یہاں تک، ہدایہ یہاں سے یہاں تک، جب چیز. تو حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ پھر طالب علم بیٹھ کر پہلے عبارت درست کرنے کی کوشش کرتا تھا، اعراب غلط نہیں ہو جائے. یہ جو آپ کو اولیٰ میں شرح تعامل پڑھائی جاتی ہے نا، پڑھی ہے سب نے؟ اولیٰ والے پڑھیں گے، باقی انہیں پڑھی ہوگی نا. شرح تعامل، یہ ترکیب حل کرائی جاتی ہے تاکہ عبارت درست ہو جائے. تو پہلے عبارت کی درستگی، پھر اس کے بعد ہر لفظ کی لغوی تحقیق، اور اس کے بعد پھر اس عبارت کا ترجمہ، اور پھر اس کے بعد اگر اس عبارت میں کوئی خاص نقطہ ہے، کوئی اشکال و جواب ہے، تو وہ طالب علم حل کرے گا. فرمایا ہم جب استاذ کے سامنے اگلے دن بیٹھتے تھے تو ایک طالب علم کو استاذ کہتے کہ جی عبارت پڑھیں، تو وہ پڑھنا شروع کرتے تھے. پھر کہتے تھے اب آپ اس کی لغات بتائیں. لغات کے بعد فرماتے تھے اب اس کا ترجمہ کریں. ترجمے کے بعد کہتے تھے کہ اب اس کی تشریح کریں. جو سارے کام آج استاذ ہمیں تیار کر کے دیتے ہیں نا، استاذ جب آتے ہیں کہتے ہیں کاپیاں نکال لیں، یہ لغات لکھیں، یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں، یہ سب کام طالب علم نے کیے تھے. حضرت شیخ نے وہاں ایک بات لکھی ہے، فرماتے ہیں استاذ اگر خاموش رہتے، خاموش، اور سبق چل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ طالب علم سبق حل کر کے آیا ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں. آگے فرماتے ہیں کہ اگر دوران عبارت یا دوران لغات یا دوران ترجمہ استاذ صرف اتنا کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا تھا غلطی ہو گئی. پھر ہم کیا کرتے تھے؟ فوراً اٹھ کر کتابیں لے کر کے واپس جاتے تھے، پھر بیٹھ کے اس جگہ کو حل کرتے تھے، پھر آ کے استاذ کے سامنے بیٹھتے تھے. اس طریقے سے جو علم سیکھا اور حاصل کیا گیا تو کوئی حجت الاسلام والمسلمین بنا، کوئی قطب الاقطاب بنا، کوئی شیخ الاسلام بنا، کوئی شیخ العرب والعجم بنا، کوئی حکیم الامت بنے، کوئی شیخ الحدیث بنے. یہ حضرات ان القاب کے صحیح مستحق لوگ تھے دوستو. آج تو استاذ بیچارے سب کچھ تیار کر کے آتے ہیں، طالب علم کاپی تو جی میں گھر میں بھول گیا ہوں، اور رات کو میں چھوٹے بھائی جو ہے نا ان کو پڑھا رہا تھا، میری کاپی اس کے بیگ میں چلی گئی. چلو جی وہاں چلی گئی. آپ بال پین سے کیوں لکھ رہے ہیں؟ وہی تو، وہ انک ختم ہو گئی، کراچی میں انک شارٹ ہو گئی، انک نہیں ہے طالب علم کے پاس، بال پین سے لکھ رہے ہیں. بیچ میں دیکھا طالب علم نے قلم روک لیا، جی کیوں؟ وہ کچھ تھوڑی سی جگہ رہ گئی ہے، وہ پھر بعد میں ساتھیوں سے لے لیتا ہوں. اب اس نے چھوڑ دی استاذ کے پیچھے لکھنا نا، اب کبھی اس کی کاپی میں جھانک رہا ہے، کبھی اس کی کاپی میں جھانک رہا ہے، اب ٹائم پاسنگ کر رہا ہے. مثلاً سب کچھ تیار کر کے پیش کر دیا، اب لقمہ بنا کے ہم دے رہے ہیں، پھر بھی طالب علم کہہ رہے ہیں نہیں یہ تھوڑا سا گرم ہے، ٹھنڈا کر کے دیں، اس کو ٹھنڈا کر کے دیں تھوڑا سا. احساس کریں دوستو تھوڑا سا. ہم نے ہدایت النحو کا تھوڑا سا حصہ، صرف ایک جس کو کہا جائے کہ شکر کے طور پہ یہ بات عرض کرتا ہوں. ہدایت النحو کون سے درجے میں؟ ثانیہ میں. شکر.
ہم نے ہدایت النحو کا کچھ حصہ پڑھا تو استاذ نے اس انداز سے طلبہ سے حل کرایا. سیمائی یعنی مقصد یہ کہ 1 سے 1.5 مہینے کے سبق کے بعد انہوں نے کہا کہ اس ترتیب پہ پڑھیں. مشکل تو تھی، آسان نہیں ہے اتنا، لیکن یقین کریں ہدایت النحو کا پرچہ ہماری ثانیہ کی جماعت کے تقریباً طلبہ کے 100 نمبر ہوتے. حل ہو گئی تھی نا دوستو، بالکل خود طالب علم حل کر رہا ہے، اگلا سبق خود حل کر رہا ہے، عبارت خود حل کر رہا ہے، کوئی ٹینشن ہی نہیں تھی کہ یہ کوئی مشکل ہوگی ہمیں. ہم تو آپ سے صرف اتنی درخواست کر رہے ہیں دوستو کہ اساتذہ نے جو محنت کی ہے، جو پڑھایا ہے، جتنا نصاب پورا ہوا ہے، اس کو اس بے دردی سے ضائع مت کریں. اپنے وقت کو برباد نہیں کریں، وقت کو قیمتی بنائیں. آنے والے امتحان کے لیے اپنے آپ کو سنجیدہ کریں، سنجیدہ، غیر سنجیدہ نہیں. بعض طلبہ کیا کرتے ہیں آپس میں، جب کوئی دوسرا محنت کرتا ہے کہتے ہیں یار کچھ نمبر ہمارے لیے بھی چھوڑ دو. یہ ایک مذاق ہو رہا ہوتا ہے. سارے نمبر آپ لے لو گے تو ہم کیا کریں گے، کچھ نمبر ہمارے لیے بھی چھوڑ دو. محنت کرنے والا طالب علم وہ ہمارے ہی مذاق کا نشانہ بن رہا ہوتا. خود تو میں نالائق ہوں، خود تو ابجد سے واقف نہیں ہوں، لیکن محنت کرنے والے کی محنت کو بھی ڈیگریڈ کرتا ہوں تاکہ اس کی ہمت ٹوٹ جائے. یہ ایک نالائق، نکمے اور نکٹھو طالب علم کی نشانی ہے. جیسے آپ نے انجمن میں دیکھا ہوگا، انجمن میں طلبہ تقریر کرتے ہیں نا انجمن میں، بھئی یہ تو سیکھنے کی عمر ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں جو آ رہا ہے وہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب کا شاگرد ہے یا علامہ ضیاء القاسمی صاحب کا شاگرد ہے، سب سیکھنے والے. لیکن ہم طلبہ کیا کرتے ہیں، نیچے جب بیٹھتے نا، ہمارے کلاس کے ساتھی کی باری آئی اور وہ بیچارہ کہیں کا کی میں اٹک گیا، ہنسنا شروع کر دیں گے، نیچے سے اشارات کریں گے کہ یہ تھوڑا سا کیا ہو جائے، پریشان ہو جائے، یہ گھبرا جائے. اس کے بیان پہ تبصرے کریں گے، کیڑے نکالیں گے اس میں. دیکھو اس نے شعر ایسے پڑھ لیا، اس نے یہ بات ایسے کی، اس نے یہ کیا. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو چونکہ بڑا شوق تھا، آپ میں سے جو حضرات واقف ہوں گے، وہ خطیب صاحب کے نام سے مشہور تھے اور خطابت کا انتہائی درجے کا ذوق تھا. 1.5 2 گھنٹہ بیانات کرتے تھے. تو جب ہم جامعہ میں داخل ہوئے اس سے بھی پہلے وہ کیا کرتے تھے، سالانہ انجمن جب آتی تھی، طلبہ کی سالانہ انجمن، وہ بڑے اہتمام سے جا کے اس کو سنتے تھے پیچھے بیٹھ کے. ایک عادت. تو فرماتے تھے کہ بہت سارے طلبہ کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں، کرنے والوں کا، بیان کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ ہے وہ. فرماتے ہیں وہ جامعہ میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک چھوٹا سا باغیچہ ہے، محراب والی سائڈ نہیں، مسجد کے صحن والی سائڈ میں. تو پہلے دورہ حدیث نیچے تھا، ابھی تک دورہ حدیث میں ممبر بنتا تھا اور پھر رش ہوتا تھا تو اس باغ میں بھی لوگ بیٹھتے تھے. تو والد صاحب فرمانے لگے کہ میں اس باغیچے میں بیٹھا ہوا تھا، دائیں بائیں طلبہ تھے، تو نہیں پتا تھا، اندھیرا بھی تھا، عشاء کے بعد رات گئے تک ہوتی تھی. تو ایک طلبہ کی ایک ٹولی بیٹھی ہوئی تھی، اب جو تقریر کے لیے آ رہا ہے، ہاں 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 اس نے یہ کہا، ہاں 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 اس نے یہ کیا. تو والد صاحب فرماتے میں نے ان سے کہا کہ میں پرچی دے دیتا ہوں، تو آپ حضرات جا کے تھوڑی سی بات کر لیں گے، آپ لوگ کر لیں، اس لیے کہ وہ تو نہیں کر سکتے، آپ لوگ کر لیں. تو جو نالائق ہوتا ہے دوستو، وہ صرف مزاح کر سکتا ہے، ہنسی کر سکتا ہے، تبصرے کر سکتا ہے، کیڑے نکال سکتا ہے. اور یہی اٹک اٹک کر بولنے والا اور جملے توڑنے والا اور بھولنے والا ایک وقت آتا ہے کہ لوگ اس کی بات سننے کے لیے سفر کر کے آتے ہیں.
بننے والا تو گر گر کے بنتا ہے دوستو. بات سمجھ گئے؟ ایسا ہی ہے نا. آپ میں سے ہر طالب علم سائیکل چلاتا ہے، موٹر سائیکل چلاتا ہے، گاڑی چلاتا ہے. تو ایسا ہوا کہ پہلے دن جب بیٹھ گئے تو وہ قائد آباد تک سیدھا سیدھے واپس آ گئے. ایسا تو نہیں ہوا. 10 دفعہ سائیکل سے گرے، 3 دفعہ موٹر سائیکل سے گرے، 4 دفعہ گاڑی جو ہے وہ پڑوسی کے گاڑی کو ماری ہے نا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے. تب جا کے ایک ماہر ڈرائیور بنتا ہے، تیار ہوتا ہے. تو اگر ڈرائیور بننے کے لیے آپ نے اتنی دفعہ گرنا قبول کیا ہے تو اللہ کے دین کا داعی بننا، خطیب بننا، واعظ بننا، مقرر بننا اور بے مثل خطیب بننا، یہ چیزیں کیسے قربانی نہیں چاہے گی؟ تو میں آپ سے صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محنت کریں دوستو. طلبہ کو اندر سنجیدگی نظر نہیں آتی. مغرب کے تکرار میں کوئی طلب نہیں ہے آپ لوگوں میں. عشاء کے بعد بیٹھ کر پڑھنے کی کوئی طلب نظر نہیں آ رہی. ہر ایک کی چاہت یہ ہے کہ بس اپنی مرضی سے صبح آؤں، پھر جاؤں، پھر بس آرام کروں، دکان جاؤں، جو کروں وہ کر لوں. امتحان میں کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے؟ کچھ سوچا ہے؟ کامیاب ہونا ہے یا ناکام ہونا ہے؟ جی کون کون پاس ہوگا امتحان میں؟ سب پاس ہوں گے؟ سب ہوں گے نا انشاءاللہ. اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی توجہ دینی پڑے گی. ٹھیک ہے؟ یہ ساتھی آرام فرما رہے ہیں، یہی والے یہی والے. یہ اصل میں رات کو پڑھیں گے، ابھی تھوڑی نیند کر رہے ہیں اس لیے. تو مغرب میں کون کون آتا ہے یہاں تکرار کے لیے؟ اچھا. عشاء کے بعد ابھی تکرار شروع ہو جائے گا رات 11:30 بجے تک. کون کون آئے گا؟ آئیں گے؟ باقی اپنے اپنے مقامات پہ پڑھ رہے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ. بس پرچے ہم چیک کریں گے، اس میں اگر کوئی فیل ہوا تو ان کو ان کے والد صاحب کے ساتھ ہاتھ پکڑا کے ہم روانہ کریں گے تاکہ آپ وقت پہ جا کے ان کے کام آ سکیں. ٹھیک ہے؟ تو وقت ضائع نہیں کریں دوستوں، امتحان کی خوب تیاری کریں. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. 3 مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. 3 مرتبہ پڑھیں. لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد.
3 مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ ساتھی کچھ دیر کے لیے مراقبہ کر لیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے سروں کو جھکا لیں، تمام طلبہ اپنی آنکھیں بند کر دیں، دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ پاک کی طرف یکسو ہو جائیں۔ دل میں تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات اتر رہے ہیں اور میرے دل کے اندر سما رہے ہیں، جس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل کچیل، زنگ، ظلمات، قدورات، گندگی سب کچھ باہر نکل رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم استرنا بسترک الجمیل، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔